بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب کافیہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک اعتراض ہوتا ہے اور اس کا جواب ہے آج کی ویڈیو میں۔ صاحب کافیہ کا نام ہم بتا چکے ہیں، عثمان، اور والد کا نام عمر، اور ان کو شہرت جو حاصل ہوئی ہے وہ ابن حاجب کے نام سے۔ یعنی کہ صاحب کافیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اعتراض یہ ہے کہ اپنی کتاب کا آغاز صرف تسمیہ سے ہی کیوں کیا، حالانکہ ہمارے اسلاف اپنی کتب کا آغاز تسمیہ و تحمید سے کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یعنی کہ جب ہمارے اسلاف جب اپنی کتاب کا آغاز کرتے تو پہلے تسمیہ لکھتے، اور اس کے بارے میں حدیث پاک بھی ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع، ہر ذی شان کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ تو ہمارے اسلاف یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، بسم اللہ، پھر اس کے بعد تحمید لے کر آتے ہیں، حمد لے کر آتے ہیں۔ تو حمد کے بارے میں بھی حدیث پاک ہے کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو اقطع، ہر وہ ذی شان کام جس کی ابتدا اللہ کی حمد سے نہ کی جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ تو جب صاحب کافیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا تو صرف تسمیہ سے کیوں کیا، حالانکہ ہمارے اسلاف اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ تحمید سے کرتے ہیں؟ اس کے کئی جوابات ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ قرآن پاک جب نازل ہوا تو پہلے تسمیہ، پھر سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ لہٰذا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس ترتیب اس ترتیب نزولی کا اعتبار کیا، مصنف نے اس ترتیب نزولی کا اعتبار کیا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عاجزی کرتے ہوئے صرف تسمیہ سے آغاز کیا کہ کہاں میں اور کہاں میری کتاب اور کہاں اسلاف اور کہاں ان کی تصانیف۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تسمیہ و تحمید کو کتاب کا جز بنائے بغیر زبانی بجا لائے ہوں، یعنی تسمیہ تو انہوں نے لکھ دی لیکن حمد جو ہے انہوں نے اللہ کی تعریف سے ہی آغاز کیا ہو، اس کو لکھا نہ ہو، پڑھا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ تو یہ مختصر سے جواب تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ دیں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔